مولانا جلال الدین محمد رومی 30 ستمبر 1207 عیسوی میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ شجرہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سگے بھائی تھے، اور یوں مولانا روم 7 پشت کے واسطہ سے حضرت ابو بکر سے جا ملتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی سوانح عمری مولوی رومی میں لکھتے ہیں کہ مولانا روم کے دادا حسین بڑے عالم فاضل اور بڑے صاحب حال صوفی تھے۔ سلطان محمد خوارزم شاہ ان کی اتنی قدر کرتا تھا کہ اپنی بیٹی کی ان سے شادی کر دی، جن کے بطن سے مولانا روم کے والد بہاؤدین محمد پیدا ہوئے، جو بڑے ہو کر بڑے بلند پایا عالم دین ہوئے۔ اس وقت ایشیائی کوچک کو سلطنت روم کہتے تھے، وہاں سلجوقی خاندان کی حکومت تھی۔ کچھ عرصہ بعد مولانا روم کے والد ماجد اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیشا پور آ گئے۔ مولانا کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، اس عمر میں ہی ذہانت و فطانت آپ کے چہرے سے عیاں تھی۔ ایک دن شیخ فرید الدین عطار مولانا کے والد سے ملے تو آپ کے چہرے سے سعادت کے نشان دیکھ کر شیخ بہاؤدین کو تاکید کی کہ وہ اس ہونہار فرزند کی تربیت سے غافل نہ ہوں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو اپنے فاضل مرید سید بہاؤدین محقق کی آغوش تربیت میں دے دیا۔ نیشا پور سے بغداد پہنچے اور وہاں کئی برس قیام کیا۔ وہاں سے حجاز، پھر شام اور پھر زنجان میں وارد ہوئے۔ وہاں سے کئی شہروں کی سیر کرتے ہوئے کونیا میں مقیم ہوئے، جہاں سلجوقی خاندان کے سلطان علاؤدین کے بعد کی حکومت تھی۔ اس وقت مولانا کی عمر 18 سال تھی اور ان کی شادی ہو چکی تھی۔ مولانا کے والد بزرگوار رحلت فرما گئے۔ آپ علم کی تکمیل کے لیے حلب چلے گئے، جہاں 7 برس تک حصول علم میں مشغول رہے۔ اس عرصے میں آپ تمام علوم درسیہ میں بہت بڑے فاضل بن گئے۔ جب کوئی مشکل علمی گتھی نہ سلجھا سکتا تو لوگ آپ سے رجوع کرتے۔ جب تک مولانا موصوف کی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات نہ ہوئی، آپ پر ظاہری علوم کا رنگ غالب رہا۔ دینی علوم کا درس دیتے، وائز کرتے، فتاوی لکھتے، تاہم سماع وغیرہ سے سخت پرہیز کرتے تھے۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب باطن بزرگ تھے۔ سیاحت کرتے ہوئے جہاں جاتے سرائے میں اتر کر حجرے کا دروازہ بند کر لیتے اور مراقبے میں مصروف ہو جاتے۔ ازار بند بنا کر اور بیچ کر گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دفعہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات کے وقت دعا مانگی، یا اللہ آپ اپنا کوئی خاص بندہ مجھے ملا دیں جو میری صحبت کا متحمل ہو سکے۔ عالم غیب سے اشارہ ہوا کہ روم چلے جاؤ۔ آپ اسی وقت چل دیے اور قونیا پہنچ کر مولانا رومی سے ملاقات کی، اور دونوں بزرگ 6 ماہ تک حجرے میں چلہ کش رہے اور نہ کسی سے ملاقات کی۔ مولانا رومی کے اس طرح گوشہ نشین ہو جانے سے لوگ بڑے اداس ہو گئے اور سخت ملول ہوئے۔ سب حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن بن گئے کہ انہوں نے جادو کر کے آپ کو گوشہ نشین کر دیا ہے۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ چپکے سے کونیا سے ایسے غائب ہوئے کہ پھر کبھی نظر نہ آئے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے 17 دسمبر 1273 عیسوی میں شام کے وقت انتقال فرمایا۔ رات بھر تجہیز و تکفین کی تیاری ہوتی رہی۔ صبح کو جنازہ اٹھا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ہر طبقے اور ہر فرقے کے لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے۔ آپ کا مزار کونیا میں ہے، رحمت اللہ علیہ۔